السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 3 اور پارہ 4 کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کی پہلی آیات کے کچھ قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا کو سین کے ساتھ ملائیں گے، فس، فا سین زبر فس، تا شین زبر تش، فس اور تش، ان کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فاستشہدوا، فاستشہدوا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یا لین ہوگا، لمبا نہیں کریں گے بلکہ بالکل نرمی سے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تا گول تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ آئیے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ آئیے اس آیت کے قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، میم کو تا کے ساتھ ملائیں گے، الف لام یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں، ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ تا کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو باریک ہی پڑھیں گے، اس پہ قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ واو ساکن سے پہلے تا مشدد پر زبر ہے، تو یہاں پر واو لین ہوگا، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے لام پر زبر ہے، تو ہم اس میں جلالت اللہ عز و جل والے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اس لام کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ گول تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد سا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ با کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگی، یہاں پر بھی 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کی ادائیگی کا خاص خیال کرتے ہوئے اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. لال باریک پڑھیں گے. با عین زبر باع، عین کی ادائیگی کا خاص خیال کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. ضاد پھر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، تو بعض اوقات لوگ پڑھتے وقت جب ضاد کے نیچے زیر ہوتی ہے تو ضاد کو باریک پڑھ دیتے ہیں، تو ہم اس کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. الف سے پہلے میم پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یا حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد ہے، تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. گولتا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا.
وساء سبيلا. صدق الله العظيم.